السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلم گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ میرا آج کا عنوان ہے عید الاضحیٰ کی فضیلت۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حجاج اکرام حج کے لیے رواں ہوتے ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے رواں دواں ہوتے ہیں، اور یہ بھی حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا بڑا ہی اہم مہینہ ہوتا ہے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کی فضیلت یعنی کہ نماز عید وغیرہ اہتمام ہوتا ہے ہر گھر میں، ہر مسلمان، ہر بندے مومن اس دن خوشی کا ماحول ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے۔ نماز عید خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر پر آ کر اپنے اپنے نام کی قربانیاں کرتے ہیں جن جن حضرات کی واجب ہے۔ اب دیکھیں، عید الاضحیٰ ہے جو کہ 10 ذی الحجہ کے دن میں آتی ہے، اور یہ دونوں عیدوں میں بڑی اور افضل عید ہے، اور حج کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ جب مسلمان حج مکمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ حج کی تکمیل یوم عرفہ میں اور وقوف عرفہ پر ہوتی ہے، جو کہ حج کا ایک عظیم رکن ہے، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث شریفہ ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے اور جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کر دی جاتی ہے، اور وقوف عرفہ وغیرہ کے بعد یہ عید کا ایک اہم ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے یہ ایک دن۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو اہل مدینہ کے لیے 2 دن ایسے تھے جس میں وہ لہو لعاب کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر اونچے دن عطا کیے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ اور اس کو علامہ بانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اللہ دیکھیں حبیب پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے کیسے راستے فراہم کیا ہے۔ اور پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہارا کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوری کر ڈالیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہتا ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں مسیح پائیں گے۔ یہ اللہ تعالی حبیب پاک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کہنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ فوری آپ اس پر عمل کریں۔ تو یہ دیکھیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا جائے کہ ایک والد اپنے بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھیں کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، فی الفور آپ اس پر عمل کریں، اور میں پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ الحمدللہ، یہ والد اور بچے کے اندر کی محبت کو دیکھا جائے تا قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس لیے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، دولت بھی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کھرے اترے، تو قرآن خود کہتا ہے، قد صدقت رؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور کیا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے ہر وہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. تو آج مسلمان پریشانی میں بھی ہے تو اللہ کا شکر نہیں بجا لاتے ہیں، مصیبتوں میں ہے تو اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے، خوشی میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم فی الفور شکر بجا لائیں، اللہ کا احسان مند رہیں. اللہ ہمارے ہر وہ تکالیف کو، ہر وہ چیز کو دور کرنے والا ہے. قربان جائیں حبیب پاک علیہ السلام کے ان فرامدات پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بی بی ہاجرہ صفا و مروہ کی سعی لگائی، دوڑ لگائی، زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی کس کے قدموں تلے سے نکلا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے. غور کریں میرے عزیزان گرامی، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان احادیث. میں نے جو آج کا عنوان لیا عید الاضحیٰ کی فضیلت، قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، بہت متعدد احادیث شریفہ ہے. اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعار میں سے ہے، اور اس سلسلے میں جن شرائط و آداب کو ملحوظ رکھنا ہے ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کے جانور کو خوب دیکھ بھال کر خریدیں. اور جو شرائط ہے اس میں ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کے اس کو دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کو دیکھ کر اچھے طریقے سے اس کا قربانی کا برسر موقع آپ انجام دیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران جو انہوں نے کیا تھا، یوم نحر عید الاضحیٰ والے دن جمعرات کے درمیان کھڑے ہو کر جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یہ حج اکبر والا دن ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے سبب سے یہ ہے کہ اس دن حج کے اعمال میں سے سب سے زیادہ اور عظیم عمل کرنے ہوتے ہیں. حجاج اکرام جو اعمال اس دن کرتے ہیں وہ ذل ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اس دن ہم قربانی دے رہے ہیں، ہمارا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس دن خوشی کا تو دن ہے ہی ہے. غربا کا خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس رشتہ دار کا خیال رکھیں، پھر اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں. یہ بھی ایک ہمارے لیے اچھی بات ہوگی. تو اس لیے میرا آج کا عنوان تھا عید الاضحیٰ کی فضیلت. اس دن حضور پاک علیہ السلام نے بلا تعلق سے آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے 2 دن ایسے تھے جس میں وہ لہو لعاب کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دن بہتر اور اونچے دن عطا کیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہے. علامہ بانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں صحیح قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لہو لعاب کے 2 دن ذکر و شعور اور مغفرت درگزر میں بدل دیے ہیں. تو اس طرح مومنوں کے لیے دنیا میں 3 عیدیں ہیں. سبحان اللہ. تو یہ عید کا یہ جو دن ہے ہمارے لیے، یہ 2 ایسے افضل والے دن ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، کہ ہمیں چاہیے کہ اس میں ہر بندہ خوشی مناتا ہے. تو اس میں غربا کو، یتیموں کو بھی ہم شامل کریں تو ضرور اللہ تعالی ہمیں اس خوشی کا بدل عطا کرے گا. ہمیں خاص طور سے غربا کا خیال رکھتے ہوئے ہم تمام کو خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے. تو ہمارا یہ ایک ہی مقصد ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کی جو فضیلت میں نے جو آج عنوان لی ہے، تو یہ جامع ترمذی اور سیاستہ کی کتب احادیث سے آپ کو ثابت ہے. ہمیں چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دن خاص طور سے نماز عید وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور عید الاضحیٰ کی نماز جتنا ہو سکے اتنا جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر عید الاضحیٰ کے دن تکبیرات، نماز عید کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو تکبیرات تشریق بلند کرتے نکلے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور جن حضرات پر قربانی واجب ہے
جو 1 ذی الحجہ سے قربانی ہونے تک جو بال نہیں کاٹے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے نام کی جب قربانی ہوتی ہے تو فی الفور آپ اپنے ناخن، بال وغیرہ سب تراش سکتے ہیں قربانی ہونے تک. یعنی کہ کل یوم عید الاضحیٰ کا دن ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 3 دنوں میں سب میں زیادہ افضل قربانی کرنا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد، سب میں زیادہ افضل عید کے پہلے دن. یعنی کہ کل ہمارے پاس عید الاضحیٰ کا دن ہے تو جمعرات کے دن ہم عید الاضحیٰ یعنی کہ قربانی زیادہ سے زیادہ جمعرات کے دن دینے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اگر عید کے پہلے دن اگر کوئی قربانی نہیں کرے ہیں تو عید کے دوسرے دن یعنی یوم الجمعہ کے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. جمعہ کے عصر سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے. اب رہا ہفتہ کا دن، ہفتے کے دن بھی عصر کے وقت سے پہلے تک آپ کبھی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اگر عصر کا وقت کے بعد آپ کبھی قربانی نہیں دے سکتے. تو یہ ہے ہمارے یہ 3 ایام جو قربانی کے ہیں. تو آپ ان 3 دن کبھی بھی آپ یعنی کہ عصر سے پہلے تک کبھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ سب میں زیادہ افضل دن قربانی دینے کا کل ہی ہے، عید الاضحیٰ کے دن. نماز عید کے بعد جتنا ہو سکے اتنا عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اللہ ہم تمام کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو بولا گیا، جو سنا گیا، مالک مولا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی کوشش، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.